اسلام آباد شہر میں مسلمانوں کے وسیع تر اتحاد کے لیے مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تشکیل۔ احمد عبدالعظیم کنوینر کی حیثیت سے منتخب۔ مفتی سعید اکبر کی صدارت میں اجلاس میں تمام جماعتوں، مسالک، سیاسی سماجی تنظیموں کے قائدین کی شرکت۔ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل میں متحدہ حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ۔ نظام آباد میں 2 یوم قبل مسلم پرسنل لاء کمیٹی کے زیر اہتمام ایک اجلاس میں ہوئے انتشار کے پیش نظر کل شام لمرا گارڈن فنکشن ہال بینکٹ ہال میں مسلم تنظیموں کے قائدین، نمائندوں، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا ایک مشترکہ اجلاس مفتی سعید اکبر خطیب و امام جامع مسجد کی صدارت میں منعقد ہوا اور شہر میں ایک متحدہ پلیٹ فارم اور تمام ہی کے لیے قابل قبول شخصیت کو ذمہ دار بناتے ہوئے موجودہ وقف ایکٹ کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مجوزہ قطعیت شدہ لائحہ عمل پر مؤثر عمل آوری، مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے اور وقتاً فوقتاً ضلع کی سطح پر مسلمانوں کو درپیش مسائل میں بروقت ارباب مجاز سے نمائندگی کرنے اور مؤثر طریقے پر متحدہ طور پر مسائل کی یکسوئی عمل میں لانے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس موقع پر مفتی سعید اکبر نے کہا کہ ہمیں اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کام کرنے اور شہرت اور ریاکاری سے دور رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اتحاد میں برکت ہے۔ ان حالات میں ہمیں مل جل کر آپس کے مشورے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ صدر مجلس نظام آباد محمد شکیل فاضل نے کہا کہ پرسنل لاء بورڈ کی ہدایات اور 7 نکاتی ایجنڈے کو روب عمل لانے، مؤثر جدوجہد اور تمام پروگرامز کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب عبدالرحمان داؤدی ناظم ضلع جماعت اسلامی نے کہا کہ اسلام میں مشورے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ہم کو مشاورت سے کام کرنا چاہیے۔ مولانا ارشد متین مظاہری نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں بند لفافے کے ذریعے نام بھیجے جاتے ہیں اور مسلط کیا جاتا ہے، لیکن مذہبی جماعتوں میں یہ رجحان ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے حالات کو تفرقہ بازی سے دور رہتے ہوئے کام انجام دینے کی تلقین کی۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے دیے اور کہا کہ اس کمیٹی کی تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا اسد اللہ سلفی خطیب مسجد نمرا نے کہا کہ ہمارا اتحاد بے حد اہم ہے اور ہم بکھرے ہوئے تاروں کے بجائے خورشید مبین بن کر کام کریں اور ملت کو متحد کریں۔ حالات بہت سنگین ہیں اور اس سے بڑھ کر ہمارا اتحاد اہم ہے۔ حافظ سمیع اللہ صدر ضلع جمعیت العلماء نے اس اجلاس کو خوش آئند قرار دیا اور اس تنظیم کو وسیع پلیٹ فارم کی شکل دی جائے، اس اہم کام کو انجام دے اور انتشار اور اختلاف سے دور رہیں۔ صدر عیدگاہ کمیٹی نظام آباد عبدالرحمان بازرالہ نے بھی اجلاس کی تائید کی اور متنازع شخصیات کے بجائے اچھے افراد کو اس کام کے لیے منتخب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر بیت المال نظام آباد ظفر یحییٰ نے اجلاس کو وقت کی ضرورت پر زور دیا۔ جمعیت القریش کے ضلعی صدر محمد جاوید قریشی فہیم قریشی نے بھی ہر سطح پر تعاون کا تیقن دیا۔ مسعود احمد اعجاز ترجمان کانگریس یہاں کے متفقہ فیصلے کی وہ بھرپور تائید کریں گے اور مشترکہ پلان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا عابد قاسمی صدر حج کمیٹی ضلع نظام آباد نے کہا کہ آج وقف ایکٹ کے خلاف متحدہ جدوجہد ناگزیر ہے۔ آج کے منعقدہ اجلاس میں میلاد کمیٹی نظام آباد کے صدر رشید رضوی نے ذریعہ فون اطلاع دی کہ ان کی جماعت اس مسئلے پر مکمل تائید و حمایت کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کی جب شہر میں ضرورت محسوس ہوئی، نظام آباد مسلم پرسنل لاء کمیٹی اور اس کے ارکان نے آگے بڑھ کر کام کیا الحمدللہ، چاہے احتجاج ہو، مارچ ہو یا جمعہ میں مسجدوں کے باہر نکل کر احتجاج ہو۔ لیکن شہر میں تمام ہی کا یہ مطالبہ رہا کہ ایک اور وسیع کمیٹی علیحدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنایا جانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، جتنے لوگ مل کے کام کریں گے اتنا اچھا، اتنا مضبوط، اتنا بہترین اور اتنا کام آگے بڑھے گا۔ اور اس وقت شہر کے تمام علماء، ائمہ، خطیب اور جتنے بھی دانشور، سنجیدہ اور قیادت والے حضرات ہیں، سبھی آئے، سبھی نے مشورہ کیا اور سبھی نے متفقہ طور پر جناب الحاج ایم عظیم صاحب کو، عبدالعظیم صاحب کو
کنوینر منتخب کیا ہے اور پھر اس کے بعد باقی سب اس میں شامل ہوئے ہیں بحیثیت ارکان، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہر میں ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جائے مسلم متحدہ محاذ، تو الحمدللہ آج تشکیل پا گیا، اس پر خوشی ہے۔ اور اس وقت اسی سلسلے میں ایک پریس کانفرنس رکھی گئی ہے، ہمارے نو منتخب کنوینر انشاءاللہ اظہار خیال سے۔ کل بعد نماز عشاء 9 بجے نبرا گارڈن میں الحمدللہ ایک اجلاس منعقد ہوا اور متفقہ رائے سے مولانا احمد عبدالعظیم صاحب کو کنوینر منتخب کیا گیا۔ کسی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا اور شہر کے معززین کی حاضری رہی اور سرپرست حضرت مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم رہے، امام و خطیب جامع مسجد، اور ہر جماعت سے 2 احباب کو لیا گیا ہے تاکہ اس کاس کو تکلیف پہنچے۔ ہما توفیق اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا میں تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پورے نظام آباد کے سیاسی، مذہبی، سماجی، ملی ساری تنظیمیں آ گئے تھے اور ساری تنظیموں نے یہاں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور ضرورت کی باتیں بھی بتائی گئیں اور سب مل کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو باتیں بھی آئیں گی نظام آباد میں اس کو متحدہ طور پر روح عمل لانے کے لیے کوشش کی گئی اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی۔ میں احمد عبدالعظیم ہوں، یہ 40-45 سال سے جو مسلم پرسنل لا کمیٹی نظام آباد تھی اس کا میں معتمد ہوں، سیکریٹری ہوں، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ نظام آباد میں جو کام بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آئیں گے ہم سب مل کر کے، میں اکیلا تو کچھ نہیں کر پاؤں گا، ساری مذہبی اور جتنی تنظیمیں بھی یہاں آئی تھیں سیاسی اور غیر سیاسی تنظیمیں سب مل کر کے اپنے اپنے 2 افراد کو دیں گے۔ وہ 2 افراد مل کر کے ہم سب مل کر کے ایک باڈی بنیں گے اور اسی کے اندر تنظیمی باڈی بنائی جائے گی، معتمد، سیکریٹری، خازن وغیرہ ایک پوری مکمل باڈی بنائی جائے گی۔ وہ باڈی مل کر کے سارے افراد کو لے کر کے ان کاموں کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں دے گا ان کاموں کو لے کر کے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد ظالم حکمرانوں کے ارادے بدلیں، وقت بل کو واپس لیں اور آئندہ کچھ بھی جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں قوانین کو بدلنے کا، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے جو بھی طرز اختیار کیے جا رہے ہیں ان سب کے خلاف میں ہمیں کام کرنا ہے اور ایک لمبا منصوبہ ان کا ہے، تو لمبی تیاری بھی ہمیں ہونی چاہیے اور لمبی تیاری کے لیے لمبے عرصے کے لیے ہم پوری طرح سے بیدار ہو کر کے ان کے خلاف میں ٹھہرنے کے لیے طاقتور ہو گئے ہیں اور پوری طرح سے اس کے اندر کام کریں گے۔ متحدہ طور پر نظام آباد کے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن